پاس ہم نے کوئی بھی رسول بھیجا اس کی بولی اور اس کی زبان بھی ہم نے اس رسول کو عطا فرمائی. تو چونکہ پہلے رسول خاص خطے کے لیے خاص علاقے کے لیے آئے تو ان کی بولی اللہ نے ان کو عطا فرمائی. ہمارے آقا تو 18,000 جہانوں کے لیے رسول بن کے آئے. 18,000 جہانوں کی بولیاں ہمارے آقا کو اللہ نے دے کر بھیجا. حضرت آدم علیہ السلام تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہے کہ 7 لاکھ بولیاں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرما رکھی تھی. 7 لاکھ بولیاں زبانیں. سبحان اللہ. اور یہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ پہلے ان کو 7 لاکھ بولیاں اللہ نے دے کر بھیجا. تو ہمارے آقا تو اصل ہیں, ہمارے آقا کو کتنی بولیاں عطا فرما دی ہوں گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب ذرا چند مثالیں سنیے, شاید کسی کے ذہن میں آئے بس ایسے مولوی مارتے رہتے ہیں, باتیں کرتے رہتے ہیں. احادیث کی روشنی میں سنیے. ایک گدھا تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے فارغ ہوئے تو راستے میں ایک گدھا مل گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ باتیں کرنے لگا. سبحان اللہ. حضور آپ بھی آخری نبی ہیں, میں بھی اپنی نسل کا آخری گدھا ہوں. سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ. آپ بھی آخری نبی, میں بھی اپنی نسل کا آخری گدھا. میری نسل کے اندر 60 گدھے تھے, ان میں سے جو 59 تھے ان میں سے ہر ایک پر کسی نہ کسی نبی نے سواری کی ہے. میں اب آخری رہ گیا ہوں. میں بھی چاہتا ہوں آپ بھی آخری نبی, میں بھی اپنی نسل میں آخری گدھا. میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ پر سواری فرمائیں. ذرا غور فرمائیے, یہ گدھا ہے حضور کو آخری نبی مانتا ہے. ایک انسان ہو کہ حضور کو آخری نبی نہ مانے تو کیا وہ انسان ہے یا گدھے سے؟ جی گدھے سے بھی بدتر ہے. ماننا پڑے گا. جو ہمارے آقا کو آخری نبی نہیں مانتا وہ گدھے سے بھی بدتر ہے. بہرحال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے ہم آپ کی سواری کریں گے, ہم قبول کرتے ہیں تمہاری یہ خواہش. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتا تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام ابن شہاب ہے. فرمایا یہ ابن شہاب کا مطلب ہے چنگاری والا. یہ نام اچھا نہیں ہے, میں تیرا نام تبدیل کر کے یافور رکھ رہا ہوں. اب اس کے بعد تیرا نام یافور ہے. تو حضرات گرامی ذرا غور فرمائیے, وہ گدھا ہے حضور سے باتیں کرتا ہے. حضور اس کی جی وہ آواز سن کر اس کی خواہش کو سمجھتے بھی ہیں, حضور اس کا جواب بھی دیتے ہیں, اور ساتھ جو اس نے خواہش ظاہر کی حضور نے وہ بھی قبول فرمائی. پھر اس گدھے کا آگے کیا کام تھا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتا کہیں پہ کوئی رہنے والا صحابی دور دراز, حضور نے اس کو بلانا ہوتا, اس یافور گدھے کو بتاتے اور اس کو حکم فرماتے جا فلاں صحابی کو بلا کے لے آیا. وہ گدھا اس صحابی کے دروازے پر جاتا. دیکھو اس گدھے کا کمال بھی, حضور کی گفتگو سنتا سمجھتا, اور حضور جس کا نام لے کر اس کو بھیجتے اس کا گھر بھی جان لیتا حضور کی برکت سے. پھر اس صحابی رسول کے دروازے پر جا کے اپنا ماتھا اس دروازے کو زور سے مارتا, اور اندر جو وہ صحابی ہوتا جس کو بلانے جاتا وہ صحابی اس دروازے کی آواز سن کے باہر آتا تو اشارے سے کہتا چل تجھے حضور بلا رہے ہیں. ذرا غور کو فرمائیے, یہ گدھا ہے, جانور ہے. کسی کو اگر ہم جی بتانا چاہیں کتنا تو ذہین ہے, تیری کیا کیفیت ہے, کیا کہتے ہیں تو خر دماغ ہے, یعنی تیرا دماغ جو ہے گدھے جیسا ہے. لیکن اس گدھے کو دیکھو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہ کے حضور
جو حکم فرماتے ہیں اس کے مطابق وہ چلتا ہے، تھوڑی سی بھی کوتاہی نہیں کرتا۔ آج ہم انسان ہیں حضور کے، ہم اپنے آپ کو عاشق کہلانے والے ہیں۔ اب ذرا غور فرمائیں، ہم حضور کی سنت پہ کتنا عمل کرتے ہیں، حضور کے فرمان پر کتنا عمل کرتے ہیں؟ ہم سے تو پھر وہ گدھا اچھا کہ جو حضور کے فرمان پر، حضور کا فرمان بھی سمجھتا، حضور کے فرمان پر عمل بھی کرتا۔ لکھا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا نا، حضور کے عشق کے اندر چونکہ وہ تھا، حضور کے وصال پاک سے وہ حضور کی جدائی برداشت نہیں کر سکا، پھر جا کے کنویں کے اندر چھلانگ لگائی، کودا، اسی کے اندر اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تو حضرات کرام یہ مثال تھی حضور کے جانوروں کی بولی جاننے کی، اور اسی طرح اور کئی مثالیں ہیں۔ اونٹ جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گزر رہے تھے، حضرت یالا بن مرہ فرماتے ہیں حضور اس کے پاس سے گزرے تو وہ کچھ اپنی زبان میں بولنے لگا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جا کے فرماتے ہیں اس کا مالک کون ہے؟ مالک آ گیا، فرمایا کہ تو اس کو ہمارے ہاتھ بیچ دے۔ کہنے لگا نہیں، بیچنا نہیں ہے، آپ کو ہم پیسے دے دیتے ہیں، آپ لے جائیں۔ انہوں نے فرمایا نہیں، ہم نے لینا ہے اور خریدنا ہے۔ تو اس نے کہا ہمارا ذریعہ معاش صرف یہی اونٹ ہے، ہم بیچنا نہیں چاہتے ہم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بیچتے تو پھر تم نے چونکہ کہا ذریعہ معاش یہی اونٹ ہے تو پھر ایسا کر لیتے ہیں، یہ اونٹ اپنے پاس رکھیں، لیکن اس اونٹ نے شکایت کی ہے۔ کیا شکایت کی ہے؟ آپ اس سے کام زیادہ لیتے ہیں، چارہ کم ڈالتے ہیں۔ جی تو اونٹ نے اپنی زبان میں کیا کیا جی؟ شکایت۔ حضور نے پھر کیا کیا؟ اس کا جی وہ ظلم اور اس کی وہ زیادتی جو اس پر ہوتی تھی سن کے اس کا انتظام کیا۔ اچھا جی، اب سوال یہ ہے اگر 18,000 جہانوں کے لیے ہمارے آقا رسول بن کے آئے، اس وقت میڈیا تو تھا نہیں، ریڈیو بھی نہیں تھی، یہ موبائل فون بھی نہیں تھے جی، اس وقت کیسے حضور کا پوری دنیا کے اندر چرچا ہوا؟ حضور کا کیسے چرچا ہوا؟ اس بارے میں مختلف طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ کچھ تک تو حضور نے اپنا خط بھیجا، اور کچھ تک جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزات دکھائے، ان معجزات کے ذریعے دنیا والوں کو پتہ چلا کہ نبی آخر الزمان تشریف لے آ چکے ہیں۔ اس بارے میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگ مکہ کے مشرک کافر معجزہ مانگتے، حضور دکھا دیتے، وہ کہتے معاذ اللہ یہ تو جادوگر ہیں۔ پھر نہ مان کے ایک دن کہنے لگے زمین والوں پر تو ان کا جادو چل جاتا ہے، اب دیکھتے ہیں آسمان کے اوپر، ہاں جی آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں، ہم پھر آپ کو مان لیں گے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا کوئی بات نہیں، ہم دکھا دیتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارہ سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ جب چاند 2 ٹکڑے ہوا اور لوگوں کو بھی پتا چلا، ہندوستان کا جو بادشاہ تھا اس نے آسمان پر دیکھا روشنی میں گڑبڑ ہے، تو بڑی دیر وہ سوچتا رہا کہ کیا مسئلہ ہوگا۔ پھر اپنے وزیروں مشیروں کو بلایا، بھائی دیکھو آسمان پہ کوئی مسئلہ ہے یا میری نظر میں کوئی مسئلہ ہے؟ اور وزیروں مشیروں نے کہا ہاں آسمان کے مسئلے کے اندر آپ کی جو آنکھیں ہیں ان میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، یہ جو عالم آسمان ہے نا اس کی روشنی میں واقعی مسئلہ ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں یہ چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہو چکا ہے۔ تو بادشاہ نے اس وقت ان کے نجومیوں کا دور تھا، نجومیوں کا، ان سے پوچھا جاتا ہاں جی یہ مسئلہ کیسے ہے؟ بہت سارے نجومی اکٹھے ہو گئے، ہر ایک نے اپنی اپنی معلومات دی۔ ایک نجومی کہنے لگا
بادشاہ یہ جو عالم آسمان پہ مسئلہ آ رہا ہے نا، یہ روشنی کے اندر گڑبڑ ہے، اس کا جواب فلاں آپ کا مشیر ہے نا، اس کے پاس صندوق ہے، اس کے اندر موجود ہے۔ کہا پھر جا کے لے آؤ۔ وہ کہنے لگا وہ وزیر ہے، میری بات کہاں سنے گا، آپ خود اس کو بلا لیں اور صندوق بھی منگا لیں۔ جب وہ صندوق منگایا گیا، اس کے ڈھک کے اوپر لکھا تھا کہ جب تم عالم آسمان پر کوئی گڑبڑ دیکھو، اس کا جواب اس صندوق کے اندر موجود ہے۔ ڈھک کھولا گیا، جب ڈھک کھولا گیا تو دیکھا گیا، لکھا تھا کہ جب تم عالم آسمان پر چاند کی روشنی میں کوئی گڑبڑ دیکھو، سمجھ لینا نبی آخر الزمان تشریف لے آ چکے ہیں۔ وہ بادشاہ اس صندوق کے اندر یہ لکھا ہوا دیکھ کر وزیروں مشیروں کو کہنے لگا چلو ہم مکہ شریف اس نبی آخر الزمان کی ملاقات کرنے چلتے ہیں۔ وہ بادشاہ اپنے وزیروں مشیروں کے ہمراہ مکہ شریف حضور کی بارگاہ میں پہنچا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، آقا نے ہندی زبان میں ان سے گفتگو فرمائی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو آگے کیا ہوا؟ چونکہ وقت مختصر ہے، ابھی بہت ساری باتیں میں نے کرنی ہے، مجھے آدھا گھنٹہ دیا گیا، شاید آدھا گھنٹہ گزر گیا ہے۔ تو بہرحال کچھ باتیں چونکہ ظاہر ہے لاہور سے میں آیا ہوں، تو جب تک میرا جی نہیں بھرے گا تو ظاہر ہے میں بھی جان نہیں چھوڑ سکتا، لیکن گھبرائیں نہیں، جلدی انشاءاللہ جان بخشی ہو جائے گی۔ حضور داتا صاحب علیہ الرحمت کے دربار پر مدرسہ جامعہ حجویریہ، وہاں پہ الحمدللہ 17 سال سے بندہ نچیز پڑھاتا ہے، 17 سال سے الحمدللہ۔ تو اس کے علاوہ میں صرف تحدیث نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں، 4 مدرسے بھی اس کے علاوہ بندہ نچیز چلاتا ہے، نگرانی کرتا ہے، اور اس کے اندر تعاون کرنے والے ویسے تو مجھے روکا گیا ہے کہ ہماری بات نہیں کریں، لیکن جو احسان کرے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر اس کی اس نیکی کو بیان کر دو گے تو یہ اللہ کا شکریہ ادا ہو جائے گا۔ میرے محسن کرم فرما محترم محمد عفان سے ماشاءاللہ ان مدرسوں کے لیے بہت زیادہ تعاون فرماتے ہیں، اور ان کے جو بھانجے ہیں محمد عنید بھائی، منیب بھائی، صہیب بھائی اور منصب علی بھائی، ماشاءاللہ یہ دل کھول کے ان مدرسوں کے لیے تعاون کرتے ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ ان کے کاروبار کے اندر دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ جس اخلاص پیاس سے یہ مدرسے چلا رہے ہیں ماشاءاللہ، آگے کا بھی ان کا شوق ہے کہ اور بھی مدرسے بنائیں گے انشاءاللہ۔ دعا فرمائیں اللہ یہ بھی مقصد اور ارادہ پورا فرمائے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں آئے اور 18,000 جہانوں کے لیے رسول بن کے آئے، تو عالم دنیا والوں کو کیسے پتا چلا؟ حضور نے کچھ کے پاس تو خط لے کے بھیجے اور کچھ کو اپنے معجزات دکھائے، اور اس سے سب کو پتا چلا کہ نبی آخر الزمان تشریف لے آ چکے ہیں۔ اچھا مولا، آپ نے تمام جہان والوں کے لیے ان کو بھیجا کیا؟ مقصد کیا تھا؟ فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کوئی بھی رسول بھیجا اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے۔ پتہ چلا ہمارے آقا 18,000 جہانوں کے لیے رسول بن کے آئے تاکہ اللہ کے حکم سے سارے ان کی فرما برداری کریں۔ مولا ان کی فرما برداری سے کیا ہوگا؟ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے اس محبوب کی فرما برداری کی اس نے مجھ اللہ کی فرما برداری کی۔ اس لیے حضور کی فرما برداری لازمی ہے۔ اگر کوئی کہے میں حضور کا کہنا نہیں مانتا، میں تو اللہ کے قرآن کو سمجھتا ہوں، قرآن کو مانتا ہوں، حضور کو نہیں مانتا، اس کی حدیث کو نہیں مانتا، اللہ فرماتا ہے ہم سب کو تیرے منہ پہ مار دیں گے، اور جب تک میرے محبوب کی اتباع نہیں کرے گا، مجھ سے جتنی بھی محبت کرے گا، اس کا کوئی میری بارگاہ میں مقام نہیں ہوگا، مرتبہ نہیں ہوگا، قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے فرمایا
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، محبوب ان کو فرما دے اگر تم چاہتے ہو اللہ کے محبوب بن جاؤ تو پھر میری اتباع کرو۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے حضور کو فرما برداری کے لیے بھیجا ہے۔ اب فرما برداری، آپ نے اونٹ کی مثال بھی سنی، گدھے کی مثال بھی سنی، اب ایک گھوڑے کی مثال بھی سن لیجئے کہ حضور کا کہا کیسے مانا۔ ضیاء نبی کے اندر یہ لکھا ہے، حضور جا رہے تھے، راستے میں نماز کا وقت ہوا، آپ نے اس گھوڑے کو فرمایا ادھر رک جا، میں جب تک نماز پڑھ کے نہ آ جاؤں تو نے ادھر سے ہلنا بھی نہیں۔ حضور چلے گئے نماز کے لیے، جب حضور نماز پڑھ کے آئے وہ گدھا اسی جگہ پہ موجود تھا، اس نے حرکت تک بھی نہیں کی، حرکت کرے یا بولے ہنائے، بالکل اس کی آواز ہی نہیں نکلی۔ کیوں؟ یہ جو جانور تھے نا حضور کے بڑے مؤدب تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ہمارے گھر میں ایک بکری تھی، جب حضور تشریف لاتے، جب تک گھر میں حضور رہتے، اس بکری کو ہم دیکھتے محسوس ہوتا تھا اس کے اندر سانس ہی نہیں ہے، روح ہی نہیں ہے اس کے اندر کہ وہ حرکت کرے۔ جب تک حضور تشریف رکھتے وہ آرام سے بیٹھی رہتی، جب حضور تشریف لے جاتے پھر اٹھتی کودتی چھلانگیں لگاتی، لیکن حضور کے ادب کے اندر جب حضور ہوتے تو وہ حرکت بھی نہیں کرتی تھی۔ سبحان اللہ، یہ جانور حضور کا اتنا ادب کرتے ہیں۔ آج معاذ اللہ لوگ پتہ نہیں کیا کیا اپنی زبان سے الفاظ نکالتے ہیں جو میں نہیں اپنی زبان پہ لاتا۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا کھوتے نے مانا، گھوڑے نے مانا، اونٹوں نے مانا، اور تسبیحوں نے حضور کا کہا مانا، بلکہ یہ تو جانور ہیں جن کے اندر روح ہے۔ درختوں نے بھی حضور کا کہا مانا، درختوں نے۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اپنی کتاب مدارج النبوت میں لکھتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اگر قضائے حاجت حضور فرماتے نا اتنا دور جاتے تھے کہ کوئی حضور کو دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن آج ہم ہیں گلی کوچوں میں سڑک کے اوپر بیٹھ کے قضائے حاجت کر لیتے ہیں۔ حضور کی سنت کیا ہے؟ اتنا دور جاؤ کہ کوئی دیکھ نہ سکے، یا واش روم میں جاؤ کسی کو پتہ نہ چلے۔ حضرت لقمان حکیم اتنے شرمیلے تھے کہ اگر کوئی بندہ موجود ہوتا وہ واش روم پہ بھی واش روم میں بھی نہیں جاتے تو شرم کرتے کہ یہ بندہ مجھے واش روم میں جاتے ہوئے دیکھے گا۔ اتنے وہ لوگ حیادار تھے۔ ہمارے آقا بہت دور جا کے قضائے حاجت فرماتے کہ کوئی دیکھ نہ لے، لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں حضور کی قضائے حاجت کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی کہ وہاں پہ جا کے آپ جو ہے چھپ کے قضائے حاجت فرمائیں۔ ایک غلام کو فرمایا جا وہ فلاں 3 درخت ہیں نا ان کو جا کے کہے اللہ کا رسول فرماتا ہے فلاں جگہ پہ تم اکٹھے ہو جاؤ، اللہ کے رسول نے چھپ کے قضائے حاجت کرنی ہے۔ جیسے حضور کا پیغام ان درختوں تک پہنچا، اس پیغام دینے والے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ 3 درخت اپنی جڑیں اکھیرتے ہوئے چلتے ہوئے جہاں پہ حضور کا آجا جاری ہوا وہاں پہ اکٹھے ہو گئے۔ حضور نے وہاں پہ قضائے حاجت فرمائی، پھر حضور آ گئے، پھر فرمایا جاؤ ان کو کہو اپنی جگہ پہ چلے جائیں۔ حضور کے حکم پر جناب وہ اپنی اپنی جگہ پر درخت چلے گئے۔ حضرات گرامی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے یہ درخت ہیں جی بے جان ہیں، ان کے اندر روح نہیں ہے اور ان کے اندر عقل نہیں ہے، حضور کا پیغام سنتے ہیں تو فوری طور پہ وہ حضور کے حکم پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں۔ آج ہم انسان ہیں، ہم حضور کے فرامین پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ حضرات گرامی اسی طرح حضور کے صحابہ نے حضور کے حکم پر کس قدر عمل کیا، یہ 2-3 باتیں اور مثالیں عرض کر کے انشاءاللہ اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کس قدر عمل کیا۔ حضور نے ایک دن منبر رسول پر بیٹھ کے اعلان فرمایا جہاں کہیں کوئی ہے وہاں پہ بیٹھ جائے۔ ایک صحابی رسول جوتیوں کے پاس سے وہیں پہ بیٹھ گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ادھر جوتیوں کے پاس کیوں بیٹھ گئے ہو؟
عرض کی آقا آپ کا فرمان جاری ہوا تھا جہاں کہیں کوئی ہے وہاں پہ بیٹھ گئے. آقا میں نے دل میں سوچا کہیں ایک قدم آگے اٹھاؤں موت نہ آ جائے اور آپ کے فرمان پر کہیں عمل نہ ہو سکے. ذرا غور تو فرمائیے ان لوگوں کو موت بھی یاد تھی, حضور کے فرامین پر عمل کرنے کا جذبہ بھی دیکھو کیسا تھا. ایک صحابی رسول نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی, کون سی, چاندی کی یا سونے کی؟ بولو, سونے کی. سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی. شاید ان کو سونے کے حرام ہونے کا پتہ نہیں ہوگا, ان تک یہ حدیث پاک نہیں پہنچی ہوگی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دیکھے, اتار کے پہن لی. دوسروں نے جب حضور چلے گئے کہا چلو حضور نے اتار کے پہن لیا, تمہارے لیے پہننا جائز نہیں ہے, اٹھا لو کسی اور کام آ جائے گی. کہا اگر میرے کام کی ہوتی نا حضور اتار کے مجھے دے دیتے. حضور نے جب میری انگلی سے اتار کے پھینک دی, اس کا مطلب یہ میرے کام کی نہیں ہے, اس لیے میں نہیں اٹھاؤں گا اسے. اب ذرا دیکھیں ہمارا کتنا عمل ہے. سونا حرام ہے, ہم کتنا سمجھتے ہیں کہ یہ حرام ہے. آج کل اگر دولہے کو جی دلہن والے انگوٹھی نہ پہنے تو ماشاءاللہ وہ گھر بس نہیں سکتا ہے. ہر وقت یہی تانے دیں گے تمہارے ماں باپ نے ہمیں کیا دیا, دیکھو ہر ایک کو انگوٹھی ملتی ہے, ہمیں دونوں انگوٹھی تک بھی نہیں دی. یاد رکھیے سونے کی انگوٹھی پہننا مرد کے لیے کیا ہے, حرام ہے. اس لیے یہ آج کی اس محفل سے سبق لیتے ہوئے جاؤ, ہم نے اللہ کے محبوب کو خوش رکھنا ہے. بندے ناراض ہوتے ہیں, ہوتے رہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے, بندے چاہے ناراض ہوتے ہیں ہو جائیں, اللہ ان کو بھی راضی کر دے گا. لیکن اگر اللہ کو ناراض کر کے کوئی عمل کرے گا بندوں کو خوش کرنے کے لیے, حضور فرماتے ہیں پہلے تو اللہ ناراض ہو گیا جن کو راضی کرنے کی کوشش کی تھی, مثلاً کہ انگوٹھی سونے کی جی پہنا دی کہ یہ جو ہمارا دلہا ہے یہ راضی رہے, اس کے گھر والے راضی رہے. فرمایا اللہ تو پہلے ناراض ہو گیا, یہ بھی ناراض ہو جائیں گے, یہ بھی راضی نہیں رہیں گے. اس لیے دلہے کو سونے کی انگوٹھی پہنانا کیا ہے, بولو حرام ہے. آئندہ عمل کریں گے نا انشاءاللہ. اچھا چلو چاندی کی انگوٹھی بھی پہن سکتے لیکن کتنی انگوٹھیاں, صرف ایک. یہ جو 3 4 8 آپ نے پہنے دیکھا ہوتا ہے نا, آپ دیکھتے بھی رہتے ہیں, ایک سے زیادہ چاندی کی انگوٹھی پہننا بھی حرام ہے. 4.5 ماشے سے کم وزن والی ایک انگوٹھی پہننا جائز ہے, لیکن اس کا بھی کوئی مقصد ہو کہ آپ کہیں سفر پہ جا رہے ہیں, خطرہ ہے. جس طرح کراچی والوں کے بارے میں پہلے سنتے تھے, اب تو ماشاءاللہ کراچی والے بڑے نیک لوگ ہو گئے, تو سنتے تھے کہ یہ موبائل بھی چھین لیتے ہیں جناب, انگوٹھیاں بھی چھین لیتے ہیں, پتہ نہیں یہاں پہ کیا کچھ ہوتا ہے. ٹھیک, تو بہرحال کراچی والے اچھے لوگ ہیں. اس طرح یہ جو چاندی کی انگوٹھی ہے اس کو مسافر پہن کے جا سکتا ہے کہ کہیں پہ اگر کوئی چوری ڈکیتی ہو جائے یا جیب سے کچھ نکل جائے تو اس کو بیچ کے کسی سے مانگنا نہ پڑے, کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے اللہ اس کے لیے پھر ہمیشہ کے لیے کھول دیتا ہے. اچھا آخر میں ایک اور بات, یہ تو مثالیں سنی آپ نے مردوں کی, جانوروں کی, نباتات کی, کیا حضور کی فرما برداری خواتین نے بھی کی ہے؟ خواتین نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین خواتین نے بھی سنے ہیں, تو حضور کے فرامین پر انہوں نے بھی عمل کیا ہے. ٹھیک ہے, ایک خاتون نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی, آقا میرا خاوند کہیں گیا ہے, مجھے کہہ دیا ہے کہ تو نے گھر پہ رہنا ہے, میرا باپ بیمار ہے تو مجھے اجازت ہے کہ میں اپنے خاوند کے شوہر کی یہ بات نہ مان کے چلی جاؤں, وہ تو کہہ گیا تھا نہیں جانا کہیں پہ, اگر آپ اجازت دیں میں چلی جاؤں. حضور نے فرمایا نہیں, اپنے خاوند کا کہا مانو, نہیں جا سکتی. پھر پتہ چلا باپ فوت ہو گیا,
پھر عرض کیا آقا اب تو باپ فوت ہو گیا چلی جاؤ. حضور نے فرمایا تم اپنے خامن کی مانو. باپ کی فوتگی پر بھی وہ اپنے باپ کے پاس نہ گئی. مگر آج کل کی اگر عورتیں ہوتی ہیں کہتے ٹھیک ہے جی باپ فوت ہو رہا ہے کیوں نہ جائیں شوہر کی مانو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے, عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے. آج ذرا ہمیں دیکھنا چاہیے اپنے گھر کی باقی معاشرے میں کیا ایسا آج عمل ہو رہا ہے کہ کوئی بندہ اپنی ماں کے حقوق باپ کے حقوق ادا کرتا ہو, یا کوئی بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کے حقوق ادا کرتی ہو. اگر ایسا نہیں ہے آج یہ پیغام رسول سن کے جاؤ, ماں کے جو حقوق ہیں وہ بھی ادا کرو. حضور نے فرمایا سب سے زیادہ حقوق مرد پہ کس کے ہیں؟ ماں کے ہیں. آج کل ماں بوڑھی بیچاری کھانے کو ترس رہی ہے, بیوی کو جناب آگے لگایا ہوا ہے, ہاں جناب جہاں پہ آپ چاہیں آپ کو لے چلتا ہوں, لیکن ماں کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. تو اس لیے حضرات گرامی بس آخری بات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے اندر خوبیاں بھی ہوتی ہیں برائیاں بھی ہوتی ہیں. تم برائیوں کو دیکھتے ہو اچھائیاں بھی دیکھتے ہو, اچھائیوں کو دیکھ کر تم اس کی بیوی کی برائیاں جو ہیں وہ ان سے درگزر کر دیا کرو. آخر دعوایا الحمدللہ.